امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا ہے کہ ایران جو کر رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ ایران کو مذاکرات کی میز پر آ کر مطالبات ماننا ہوں گے۔ جیرڈ کشنر اور وٹکوف مذاکرات پر کام کر رہے ہیں۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گیا تو وہ پوری دنیا کو یرغمال بنائے گا۔ امریکہ سمندری آمد و رفت بحال کرنے کی کوشش جاری رکھے گا۔ پروجیکٹ فریڈم لوگوں کو بچانے کے لیے ہے، یہ کوئی آپریشن نہیں، ہم پر گولی چلائی گئی تو جواب دیں گے۔ ایران کو آبنہ ہرمز پر کنٹرول کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران آبنہ ہرمز میں مجرمانہ اقدامات کر رہا ہے۔ عالمی قوانین کے تحت کوئی ملک پانی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ امریکی ناکہ بندی سے ایران کو یومیہ $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ پروجیکٹ فریڈم کے تحت 2 امریکی جہاز آبنہ ہرمز عبور کر چکے ہیں۔ And again, that his preference is peace. But Iran must accept the reality of this situation and come to the negotiation table and accept terms that are good for them, but ultimately good for the world. The diplomatic path, if there's a real diplomatic path, Steve and Jared are working on that very hard. If there is one there, it could be one that leads them to reconstruction, to prosperity, and to stability. This is not an offensive operation. This is a defensive operation. We're not attacking them, but if they're attacking us, or they're attacking a ship, you need to respond to that. These forces have already destroyed, as I told you earlier, I thought it was 6, it's 7 Iranian fast boats that failed to heed our warnings. امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کی اور دیگر ملکوں کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور امریکہ نے پروجیکٹ فریڈم کو مختصر مدت کے لیے عارضی طور پر روکنے کے لیے باہمی طور پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے ڈیل کرنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم روکا ہے۔ پروجیکٹ فریڈم روک کر دیکھا جائے گا کہ ایران سے ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں، لیکن اس دوران آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ پروجیکٹ فریڈم پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر روکا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جامع اور حتمی معاہدے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا مشن، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اعلیٰ سطح سفارتی وفد کے ہمراہ چین پہنچ گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق عباس عراقچی چینی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ چین کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر اہم بات چیت ہوگی۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال اور کشیدگی پر مشاورت ہوگی۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، نہ ہی اسے ایٹمی ہتھیار بنانے دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر اعلان، کہا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آیا تو پوری دنیا کے لیے مشکل ہوگی۔ B-2 بمبار طیارے نہ بھیجتے تو ایران 2 ہفتوں میں جوہری ہتھیار بنا لیتا۔ ایران کے پاس اگر ایٹم بم ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ ایران کی نیوی فضائیہ ریڈار سسٹم سب ختم ہو چکا ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک بار پاک فوج پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے بارے میں کہا گیا ہے کہ میں نوبل انعام کا حقدار نہیں، مگر میں نے پاکستان اور بھارت سمیت مختلف ممالک کے درمیان 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے سنہری دور سے گزر رہا ہے، کوئی ہمیں فوجی طاقت یا دھمکیوں سے زیر نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر پیغام میں واضح کیا کہ مسلمان صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ ایرانی صدر نے عراقی وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امریکہ کو مشورہ دیں کہ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دینا بند کریں۔ اخلاق کے بغیر طاقت کھوکھلی ہے۔ آج کی دنیا میں افراتفری، جبر، ناانصافی اور لاقانونیت ہے جو سیاست کو طاقت تک محدود کرنے کا نتیجہ ہے۔